پیارے دوستوں، آداب۔ میرا نام ابیناز ہے، میرا تعلق جزیرہ موریشس سے ہے۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آن لائن بک کلب سیریز کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ میرا دوست زرافہ ہے، کیونکہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں زرافہ کی کہانی۔ اس کہانی کو panchnote.com، سبرس اردو، ہندوستان ڈیلی، ڈیلی حالات، ہماری آواز.com، ڈیلی بورڈر لائن پاکستان، کامل یقین، آواز کرناٹک، panchnote.com اور اودھ نامہ لکھنؤ نے شائع کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی میری کہانی یعنی زرافہ کی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ زرافہ کی کہانی۔ زرافہ افریقہ کے جنگلوں میں گھومتا پھرتا ہے، وہ ٹولی میں رہتا ہے۔ زرافہ کے جیسا دنیا میں کوئی اور جانور نہیں۔ زرافہ اس زمین کا سب سے اونچا جانور ہے۔ اس اونچائی سے وہ درختوں کے اوپر سے پتے کھا سکتا ہے۔ دوسرے جانور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس اونچائی کی بدولت وہ دور سے دشمن کو دیکھ بھی پاتا ہے۔ زرافہ کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا ایک دل آدمی کے 50 دلوں کے برابر ہے۔ وہ دن میں صرف 5 منٹ سے 30 منٹ کے لیے سوتا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے آرام کر سکتا ہے۔ اگر وہ لیٹ جائے تو دوسرے خطرناک جانور اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ وہ ایک دن میں 16 سے 20 منٹ تک کھاتا رہتا ہے۔ جب زرافہ پوری طرح بڑا ہو جاتا ہے، اس کی لمبائی 18 فٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس کی اگلی ٹانگیں اس کی پچھلی ٹانگوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ زرافہ پانی کے بغیر کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ اپنی پیاس پتوں میں موجود نمی سے پوری کرتا ہے۔ زرافہ ایک نہایت خاموش جانور ہے۔ وہ بہت کم آوازیں نکالتا ہے۔ اس کی نظر بہت تیز ہے اور وہ اچھی طرح سن بھی سکتا ہے۔ وہ بہت تیز دوڑ سکتا ہے۔ اس کے سر پر 2 سینگ بھی ہے جو لڑائی کے وقت اس کے کام آتے ہیں۔ اس کا مادہ ایک بار میں ایک ہی بچہ دیتی ہے۔ زرافہ 15 مہینوں تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 6 فٹ اونچا ہوتا ہے اور ہر روز بڑا ہوتا رہتا ہے۔ جب زرافہ کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اچانک اونچائی سے زمین پر گرتا ہے۔ ننھے زرافہ کی والدہ سب سے پہلے اس کو ایک لات مارتی ہے۔ ننھے زرافہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے اور آتے ہی اس کو ایک لات پڑتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں اسے دوبارہ لات مارتی ہے۔ بیچارے زرافہ کو اس بار اور زوروں کی لات پڑتی ہے۔ ننھے زرافہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے جلد کچھ نہیں کیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ننھا زرافہ اپنی کمزور ٹانگوں پر کھڑا ہونے لگتا ہے۔ وہ کانپ رہا ہے۔ اس کی ٹانگیں ابھی کمزور ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا، اسے ایک اور لات پڑی۔ اس بار ننھا زرافہ اٹھا اور دوڑنے لگا۔ اس کی والدہ خوش ہوئی اور اپنے بچے کے قریب جا کر اسے چومنے لگی۔ دراصل ننھے زرافہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا گوشت بہت نرم و ملائم رہتا ہے۔ لکڑبگڑ، چیتا، مگرمچھ، تیندوا اور شیر اس کا گوشت پسند کرتے ہیں۔ والدہ کو معلوم تھا کہ وہ اپنے ننھے بچے کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتی۔ اسے اپنے بچے کے لیے کھانا تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بچے کی حفاظت کیسے کر پاتی؟ یہ فکر ماں کو پریشان کر رہی تھی۔ ماں کو کب منظور تھا
کہ 15 مہینے تک جس ننھی سی جان کو اپنے پیٹ میں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے رکھا وہ بچہ کسی جنگلی جانور کا شکار بن جائے۔ اس لیے دنیا میں آتے ہی بچے کو ایک ایسی لات ماری گئی تاکہ وہ اٹھنا سیکھے، اور پھر جیسے ہی وہ اٹھا تو اسے ایک اور لات ملی جو اسے یاد رہے اور وہ پھر سے اٹھنا سیکھے۔ زندگی بھی ننھے زرافہ کی والدہ کی طرح ہوتی ہے۔ زندگی کئی بار لات مارتی ہے، آپ ناکام ہوتے ہیں، آپ دوبارہ اٹھتے ہیں، آپ ایک بار پھر ناکام ہوتے ہیں اور آپ پھر اٹھتے ہیں۔ اس طرح آپ نہ صرف زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ آپ میں زندگی کی سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ دنیا میں سب لوگ کامیاب بننا چاہتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ناکامی بھی ہاتھ آتی ہے۔ ناکامی کامیابی کا حصہ ہی تو ہے۔ دوستو، اس کہانی میں کچھ جانوروں کے نام آئے ہیں۔ سب سے پہلے زرافہ۔ زرافہ کا مطلب ہے جراف۔ شیر، لائن۔ مگرمچھ، کروکوڈائل۔ مگرمچھ، کروکوڈائل۔ لکڑبگر، ہائینا۔ لکڑبگر، ہائینا۔ چیتا، چیتا۔ تیندوا، لیپرڈ۔ تیندوا، لیپرڈ۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔